اب ان خاتون نے جو کہ اپنے آپ کو بیلجیم کا کہہ رہی تھی لیکن حقیقی طور پر یہ راولپنڈی کی نکلی، 44 سال کی نکلی اور ان کا نام فروا کیانی نکلا۔ انہوں نے جناب دوران تفتیش بتایا کہ جب یہ تمیز الدین کے دروازے پر گئی تھی تب یہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی اور یہ اس وقت بھی کسی سے بچ کے بھاگ رہی تھی جب یہ بارش کے اندر مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ تمیز الدین نے ان کو گھر کے اندر بلایا اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، پھر ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس نے کپڑے چینج کروائے، یعنی کپڑے اس کو دیے، وہی کپڑے یہ آج تک پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ وومن پولیس کے حوالے کر آ گیا، لیکن یہ خاتون نہیں چاہتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب جشن آزادی کی صبح ایک لڑکی اسلام آباد کے علاقے G6 سے ملتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب میں بیلجیم کی رہائشی ہوں اور مجھے 5 روز تک 5 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بھائی یہ خبر آتی ہے اور میڈیا میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر زیادتی کی گئی اور کیسے پوری دنیا کو اس خبر کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن جناب پھر اس کا ڈراپ سین ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ خاتون نہ بیلجیم کی ہیں، نہ ہی ناروے کی ہیں، نہ ہی نیدرلینڈ کی ہیں، یہ تو راولپنڈی کی رہائشی ہیں اور ان کا نام ہے فروا کیانی اور ان کے والد صاحب کا نام ہے سلطان فرید کیانی اور 28 جنوری 1980 کی یہ پیدائش ہے، یعنی 44 سال کی ہیں، ان کی عمر 28 سال نہیں ہے۔ پھر یہ اسی دوران تفتیش ایک شخص کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، اس کا نام تمیز الدین ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ جناب میں اس کے گھر پہ موجود تھی اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پولیس جاتی ہے، اس گھر پر چھاپا مارتی ہے، تمیز الدین کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد ان سے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن جب پولیس کو تمام جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی غیر ملکی خاتون نہیں ہے، تمام سفارت خانے جہاں پر وہ بیلجیم کا ہو چاہے نیدرلینڈ کا ہو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اس خاتون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تصویر کو نادرہ میں بھیجا جاتا ہے۔ نادرہ میں جب اس کو بھیجا جاتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو راولپنڈی کی رہائشی ہیں۔ پھر ان سے تفتیش کی جاتی ہے کہ آخر آپ نے یہ بےہودہ اور بے شرمی والی حرکت کیوں کی۔ لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں، 14 اگست کا دن ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ ایک آزاد فضا کے اندر سانس لے سکتے ہیں، ایک اپنی مذہبی رسومات کو آزادی کے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی دن آپ نے یہ بے شرمی والا ناٹک کیوں کیا۔ اچھا اب اس کی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں، اسلام آباد میں ہمارے بڑے عزیز رپورٹر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب پولیس اس بارے میں جس نتیجے پر پہنچی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب یہ گئی تھی تمیز الدین کے گھر پہ، یہ خاتون ایک ایسی رات میں گئیں جب بارش ہو رہی تھی، بارش بھی بڑی دھواں دھار تیز بارش ہو رہی تھی، مکمل طور پر یہ بھیگی ہوئی تھی، فل فلمی سین بنا ہوا تھا۔ مطلب یہ اندر آتی ہیں، تمیز الدین ان کو کپڑے دیتا ہے دوسرے اور چاہتا ہے کہ جناب یہ ویمن پولیس کے ان کو حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ذہنی توازن اس لڑکی کا اس کو بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک آپ کہہ لیں نا کہ ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا، ایک ٹیکس پیئر جو ایک رسپانسبل سٹیزن ہوتا ہے وہ ہونے کا ثبوت دیا، اور اس نے کہا کہ یار میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں لگتی۔ وہاں ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ اگر پولیس کے حوالے کیا جائے گا تو پولیس ان کی حقیقت جان جائے گی اور ان کو باقاعدہ طور پر پاگل خانے منتقل کر دیا جائے گا، یا کم سے کم وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کی ذہنی حالت کا علاج کرایا جا سکے۔ اور یہ اسی چیز سے بھاگتی بھاگتی یہاں پر آئی تھی۔ جب یہ بھاگتی بھاگتی تمیز الدین کے دروازے پر پہنچی تھی تب تمیز الدین نے اس کو کپڑے تو دے دیے تھے اور وہی کپڑے یہ ابھی تک پہنی ہوئی تھی۔ تمیز الدین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو کپڑے میں نے اس کو دیے تھے وہ کپڑے اس کے اپنے نہیں ہیں، یہ میں نے اس دن اس کو دیے تھے اور آج بھی جس کپڑوں کے اندر اس کو رسی بندی ہوئی اس کو ملی تھی یہ وہی کپڑے پہنی ہوئی تھی۔ اب پولیس یہ بتاتی ہے کہ جناب یہ جو خاتون ہے فروا کیانی یہ چاہتی تھی کہ اس کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے اور وہ رات گزارنے کی اجازت تمیز الدین اس کو گھر کے اندر دے دے، لیکن تمیز الدین شاید اس بات پر رضامند نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں بٹھایا، ان کے کپڑے بدلوائے، ان کو کھانا وانا کھلایا اور اس کے بعد ان کی نہ چاہتے ہوئے یعنی ان کی مرضی کے برخلاف میں نے جا کے ان کو تھانے کے اندر ویمن پولیس کے اندر جمع کرا اور اس کے بعد میں واپس آ گیا اور اس کے بعد سے میرا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ خاتون اس سارے معاملے سے بدلہ لینا چاہتی تھی تمیز الدین سے، لیکن انہوں نے اس دن کا چناؤ کیوں کیا؟ اب اس کیس کے اندر کئی سوالات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک CCTV بھی موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں۔ ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ CCTV ویڈیو حاصل کرنے کی جہاں پہ جن خاتون کو جب یہ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھ پیر خود تو نہیں باندھے ہوں گے نا، چلے پیر باندھ لیے، ہاتھ کیسے باندھے، اور جس حالت کے اندر ملی تھی ان کو وہاں پر لایا کون گیا؟ پھر اگر ان کو ویمن پولیس کے حوالے کیا گیا تو ویمن پولیس کے
قبضے سے نکل کے یہ یہاں تک کیسے پہنچی، اتنے عرصے یہ کہاں غائب تھی؟ کیونکہ یہ ابھی کی بات نہیں، کچھ عرصے پرانی بات ہے، جب یہ تمیز الدین کے دروازے پر پہنچی تھی مکمل طور پر بھیگی ہوئی۔ تو کئی سوالات ایسے ہیں جو کہ جواب طلب ہیں، جن کے جواب جاننا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر ان کا ذہنی توازن خراب ہے تو تمیز الدین کے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے یہ کس کے پاس رہا کرتی تھی، یہ کدھر رہتی تھی؟ یہ راولپنڈی کی رہائشی ہیں، وہیں کی پیدائش ہیں، 1980 کی پیدائش ہیں، 44 سال کے۔ پھر انہوں نے اتنا ایفیشنسی کے ساتھ، اگر ایک انسان ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے نا، وہ اتنی کوئی پری پلاننگ زبردست نہیں کر لیتا کہ میں اپنے آپ کو غیر ملکی ثابت کروں گا اور میں اپنا بیان نہیں دلوانے دوں گا۔ اس کی ذہنی کیفیت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اتنا پراپر قسم کا، اتنا جامع قسم کا بیان پیش کر سکے۔ اب اس کی بڑی گہری قسم کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تمیز الدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کو ابھی تک تو کلیئر قرار دے دیا ہے، کیونکہ ان خاتون کے ساتھ زیادتی ہونے کے بھی کسی قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جب میں ان کی سب سے پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ میں بیلجیم سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ خاتون کے ساتھ 5 لڑکوں نے 5 دن تک اجتماعی زیادتی کی، ان پر ظلم اور جبر کیا جاتا رہا، 6 مہینے سے ان کو بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ خاتون ایموشنلی، مورلی، مینٹلی مکمل طور پر بروک ہو جاتی ہیں، بالکل بروکن ہو جاتی ہیں، ان کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ لیکن یہ خاتون مزے سے پانی بھی پی رہی تھیں، اپنی بات بھی کر رہی تھیں، انہوں نے جس طرح سے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا نا، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بیان دے رہی تھی تو یہ بڑا ایک ایتھیکلی غلط بات ہو جاتی ہے کہ آپ اس کی بات کو ماننے سے اس طرح سے انکار کرتے ہیں۔ وہ تو تحقیقات میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے سچ بولا یا اس نے جھوٹ بولا۔ اب جناب یہ تمام چیزیں سامنے نکل کر آئی ہیں، اب اس پر تحقیقات ہوگی، اس پر اسلام آباد پولیس کا بھی موقف آ چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے، اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے اور یہ پنڈی کی رہائشی ہیں۔ ابھی یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ سارا معاملہ 14 اگست والے دن ہی کیوں کیا، جب پاکستانی جشن آزادی منا رہے تھے، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، وہاں پر یہ خبریں دھڑا دھڑ پیٹی گئیں کہ 14 اگست جشن آزادی کے دن ہی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی، وہ بھی غیر ملکی۔ انہوں نے اس خبر کو اٹھایا، دھڑا دھڑ وہ اس خبر کو پیٹ رہے تھے کہ دیکھیں جشن آزادی پہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے 14 اگست کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انہوں نے تمیز الدین سے بدلہ لینا تھا، اور بدلہ بھی اس رات کا لینا تھا۔ خیر جناب، اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔